حضرت سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار ایک صوفی بزرگ تھے جنہوں نے مداریہ سلسلہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کو قطب المدار کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ شاہ بدی الدین احمد قطب المدار کی ولادت یکم شوال المکرم 242 ہجری کو شام کے قدیم اور مشہور شہر حلب میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید قدوۃ الدین علی حلبی اور والدہ کا نام سیدہ فاطمہ ثانیہ عرف بی بی ہاجرہ ہے۔ آپ حسنی حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے حسینی ہیں۔ آپ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد نے رسم بسم اللہ خوانی کے لیے حضرت حذیفہ مرعشی شامی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے ان کی خدمت میں آپ کو پیش کیا۔ استاد محترم نے اپنا پورا حق ادا کیا۔ ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ کیا، اور جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تمام آسمانی کتب خصوصاً تورات، انجیل اور زبور کے بھی حافظ تھے۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد علم باطن کے حصول کے لیے سفر شروع کیا اور جذبہ شوق نے زیارت حرمین شریفین کے لیے قدم بڑھائے اور والدین سے اجازت مانگی اور عازم حرمین ہوئے۔ دوران سفر حج 259 ہجری میں آپ بیت المقدس گئے اور وہاں سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان سے اجازت و خلافت حاصل کی، اور وہاں سے حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ حج کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت سے سرفراز ہوئے۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذران عقیدت کے پھول پیش کیے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر مخلوق خدا کی ہدایت و رہنمائی کرو۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن حلب شام کو واپس آئے اور اپنے والدین کو بتا کر وہاں سے ہندوستان کا سفر کیا اور گجرات کے علاقے کھمبات کے ساحل پر آپ اترے اور دین اسلام کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر، کالپی، قنوج وغیرہ ہوتے ہوئے مکن پور پہنچے۔ پروفیسر محمد اقبال مجددی میرات مداری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ گجرات کے راستے ہندوستان آئے اور اجمیر پہنچ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے عقیدت و مودت کا اظہار کیا۔ اجمیر سے کالپی گئے اور وہاں بھی قبول عام و خاص ہوا۔ وہاں سے قنوج میں داخل ہوئے تو خواص و عام نے استقبال کیا۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری کے خلیفہ شیخ جمشید نے بہت تکریم کی اور شاہ مدار نے قنوج کے مضافات میں اقامت ڈال دی۔ وہ قصبہ مکن پور کہلاتا ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری لکھتے ہیں کہ شاہ مدار جونپور بھی گئے، وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ وہاں کے معروف عالم قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوار ہو گئے۔ قاضی صاحب نے شاہ مدار سے مراسلت کی اور کئی اختلافی مسائل میں مباحثہ رہا۔ جب شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے ظاہری احوال قاضی صاحب کے سامنے تھے، ان کے منکروں میں رہے، مگر بعد میں افہام و تفہیم اور خط و کتابت کے ذریعے اصل حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس وقت قاضی صاحب ان کی شیخیت کے قائل ہو گئے۔ اس کے بعد قاضی صاحب اور شاہ مدار کے مابین قریبی تعلقات کی ابتدا ہوئی اور قاضی صاحب آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے متعلق بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ سمندر میں رہا کرتے تھے جو صوفیوں کا ایک مقام ہے۔ آپ نے 12 سال تک کھانا نہیں کھایا۔ ایک بار جس کپڑے کو پہنتے پھر دھونے کی غرض سے نہ اتارتے تھے۔ اکثر کپڑے سے چہرہ ڈھانپے رہتے تھے۔ آپ کے چہرے پر جس کی نظر پڑ جاتی تو وہ بے اختیار ہو کر آپ کی غایت درجہ تعظیم و تکریم کرتا۔
آپ کی درگاہ ضلع کانپور نگر کے قصبے مکنپور میں واقع ہے۔ مکنپور آل سادات کی بستی ہے۔ آپ کے پیرو مداری کہلاتے ہیں۔ شاہ بدی الدین احمد قطب المدار سلسلہ مداریہ طیفوریہ کے بانی ہیں۔ آپ نے حلب ہی میں تعلیم اور علم کیمیا وغیرہ سیکھا۔ جوانی میں سیر و سیاحت کے لیے چل پڑے، طویل سفر کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اشارے پر ہندوستان آئے۔ آپ اویسی المشرب تھے اور طریقہ اویسیہ کو ہند و پاک میں متعارف کرانے والے آپ ہی بزرگ ہیں۔ معروف صوفی شیخ اشرف جہانگیر سمنانی شاہ مدار کے معاصر اور کئی اسفار میں ان کے ہم سفر تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مزید لکھتے ہیں کہ عمر کے طویل ہونے یا کسی اور وجہ سے آپ کا سلسلہ 5 یا 6 واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مل جاتا ہے، اور سلسلہ مداریہ کے بعض لوگ تو آپ کو بغیر کسی واسطے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض کچھ اور کہتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں حدود شریعت سے خارج ہیں اور بے اصل ہیں۔ آپ کے خلفاء میں خواجہ سید محمد ارغون، خواجہ سید ابو تراب فنسوری، خواجہ سید ابو الحسن طیفور، سید اجمل شاہ بڑھیچی، سید صدر الدین جونپوری، میر صدر جہاں جونپوری، جان من جنتی اور قاضی محمد کنتوری رحمۃ اللہ علیہم شامل ہیں۔ حضرت شاہ بدی الدین احمد قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 17 جمادی الاول 838 ہجری میں ہوئی۔